رات کی تاریخی، دریائے سندھ کے کنارے پھیلا سنسان کچا اور ہر طرف خاموشی، مگر اسی خاموشی کے پیچھے چھپا تھا ایک ایسا نام جسے سن کر لوگ سفر کا راستہ بدل دیتے۔ پولیس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے کئی بار سوچتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے اس تک پہنچنا برسوں تک ایک خواب بنا رہا۔ یہ کہانی ہے غلام رسول عرف چھوٹو کی، ایک ایسا شخص جس نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا تو پھر اغوا برائے تاوان، قتل، مسلح حملوں اور ریاستی اداروں کے ساتھ براہ راست تصادم جیسے سنگین مقدمات میں اس کا نام سامنے آتا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک عام انسان جنوبی پنجاب کے کچے علاقے سے نکل کر پاکستان کے خطرناک ترین مطلوب افراد میں کیسے شامل ہوا؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم غلام رسول عرف چھوٹو کی پوری کرائم ہسٹری کو آغاز سے انجام تک جانیں گے۔ غلام رسول عرف چھوٹو آخر تھا کون؟ اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اسے جرائم کی دنیا کی طرف دھکیل دیا؟ غلام رسول، جسے بعد میں پورا ملک چھوٹو کے نام سے جاننے لگا، راجن پور کے کچے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا تعلق ایک بلوچ قبیلے سے بتایا جاتا ہے۔ اس کا بچپن ایک ایسے ماحول میں گزرا جہاں قبائلی دشمنیاں، زمین کے تنازعات اور اسلحہ عام بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ مستند معلومات موجود نہیں، لیکن مختلف رپورٹس اس بات پر متفق ہیں کہ نوجوانی ہی میں اس کا تعلق ایسے افراد سے بن گیا جو پہلے ہی جرائم کی دنیا میں سرگرم تھے۔ شروع میں غلام رسول مقامی سطح پر مسلح جھگڑوں اور چھوٹی وارداتوں میں ملوث افراد کے ساتھ رہتا تھا۔ اس وقت جنوبی پنجاب کے کچے علاقے میں پولیس کی موجودگی محدود تھی، جبکہ دریائی راستے اور گھنے جنگلات جرائم پیشہ افراد کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنے ہوئے تھے۔ یہی ماحول غلام رسول کے لیے بھی سازگار ثابت ہوا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق اس کے خلاف ابتدائی نوعیت کے مقدمات میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے، مسلح جھگڑوں اور ڈکیتی جیسے الزامات سامنے آنے لگے۔ اگرچہ ان میں سے کئی مقدمات کی مکمل تفصیلات عوامی سطح پر دستیاب نہیں، لیکن یہی وہ دور تھا جب غلام رسول نے محسوس کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پہنچ سے دور رہ کر ایک منظم گروہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہیں سے اس کی سوچ بدلنا شروع ہوئی۔ چند ہی برسوں میں اس نے اپنے ارد گرد ایسے افراد جمع کرنے شروع کیے جو یا تو پولیس کو مطلوب تھے یا قبائلی دشمنیوں کی وجہ سے اپنے علاقوں سے فرار تھے۔ ابتدا میں ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ سب جدید اسلحہ استعمال کرنا جانتے تھے اور کچے کے راستوں سے بخوبی واقف تھے۔ غلام رسول نے جلد ہی سمجھ لیا کہ صرف ڈکیتیوں سے بڑی طاقت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس نے اغوا برائے تاوان کو اپنی آمدنی کا اہم ذریعہ بنایا۔ گینگ پہلے ایسے افراد کی معلومات اکٹھی کرتا جن کے اہل خانہ تاوان ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، پھر انہیں ویران راستوں یا کچے کے علاقوں میں اغوا کر لیا جاتا اور بعد ازاں بھاری رقم کا مطالبہ کیا جاتا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں غلام رسول کا نام راجن پور سے نکل کر رحیم یار خان، کشمور اور سندھ کی سرحدی پٹی تک پہنچنے لگا۔ اس دوران اس کے گینگ نے جدید خودکار ہتھیار حاصل کرنا شروع کیے۔ کلاشنکوفیں، راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیار عام جرائم پیشہ گروہوں کے مقابلے میں انہیں زیادہ خطرناک بناتے تھے۔ غلام رسول نے صرف ہتھیار ہی نہیں بڑھائے، اپنے گینگ کا ایک منظم نظام بھی بنایا۔ کچھ افراد اغوا کی منصوبہ بندی کرتے، کچھ نگرانی کرتے، کچھ کچے کے محفوظ ٹھکانوں پر مغویوں کو رکھتے۔ اسی منظم طریقہ کار نے اس کے گینگ کو دوسرے ڈاکو گروہوں سے الگ شناخت دی۔ چند ہی سالوں میں اس کے خلاف قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، پولیس پر فائرنگ اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے جیسے متعدد مقدمات درج ہو چکے تھے۔ ہر نئے مقدمے کے ساتھ اس کی شہرت بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر غلام رسول عرف چھوٹو ابھی پاکستان بھر میں مشہور نہیں ہوا تھا۔ وہ واقعہ جس نے پہلی بار اس کا نام قومی اور بین الاقوامی میڈیا کی سرخیوں میں پہنچایا، ابھی پیش آنا باقی تھا۔ غلام رسول عرف چھوٹو کے خلاف اغوا، ڈکیتی اور قتل کے مقدمات تو پہلے ہی درج ہو رہے تھے، لیکن اب اس کی نظریں صرف مقامی وارداتوں پر نہیں رہیں۔ اس نے ایک ایسا نیٹ ورک بنانا شروع کیا جو پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں تک پھیل گیا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق اس کا گینگ کچے کے راستوں کو اس قدر اچھی طرح جانتا تھا کہ پولیس کو ان کا تعاقب کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر ناکام پولیس کارروائی کے بعد چھوٹو کا خوف مزید بڑھ جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے صرف افراد نہیں، پورا ایک منظم نظام کھڑا کر لیا۔ گینگ کے کچھ افراد مخبری کرتے، کچھ نقل و حرکت پر نظر رکھتے، کچھ مغویوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے، جبکہ مسلح افراد ہر وقت پولیس سے مقابلے کے لیے تیار رہتے۔ یہی وہ دور تھا جب جنوبی پنجاب میں لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ کچے میں داخل ہونا آسان ہے، لیکن وہاں سے باحفاظت واپس آنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ سن 2005 میں ایک
ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پہلی مرتبہ غلام رسول عرف چھوٹو کا نام قومی سطح پر نمایاں کر دیا۔ راجن پور کے سرحدی علاقے میں وابڈا کی ایک ٹیم نہری منصوبے کے سروے پر موجود تھی۔ اچانک مسلح افراد نے حملہ کیا اور متعدد اہلکاروں، جن میں انجینئر بھی شامل تھے، کو اغوا کر کے کچے کے اندر لے گئے۔ اس کیس کے بعد حکومت نے پہلی بار سنجیدگی سے محسوس کیا کہ یہ اب محض ایک مقامی ڈاکو نہیں، ریاست کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے چھوٹو گینگ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا شروع کی، لیکن ہر مرتبہ صورتحال تقریباً ایک جیسی رہتی۔ پولیس کچے میں داخل ہوتی، کچھ گھنٹے یا چند دن آپریشن جاری رہتا، پھر گینگ دریائی راستوں اور جنگلات کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو جاتا۔ اسی دوران اغوا برائے تاوان کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا۔ صرف اغوا ہی نہیں، گینگ پر اسلحے کی سمگلنگ کے الزامات بھی لگتے رہے۔ جدید ہتھیار مختلف راستوں سے کچے تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان کے پاس صرف کلاشنکوف ہی نہیں، بھاری ہتھیار بھی موجود تھے، جو اس دور کے عام جرائم پیشہ گروہوں میں کم ہی دیکھی گئی۔ چھوٹو کے حوصلے بھی بڑھتے گئے۔ اس کے خلاف قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، اغوا، پولیس پر حملوں اور دیگر سنگین جرائم کے مقدمات کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ سن 2010 میں پنجاب پولیس نے چھوٹو گینگ کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا۔ تقریباً 3 ماہ تک کارروائیاں جاری رہنے کے باوجود گینگ مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا۔ اس ناکامی نے واضح کر دیا کہ صرف روایتی پولیس کارروائیوں سے کچے کے اس مضبوط نیٹ ورک کو توڑنا آسان نہیں ہوگا۔ 2010 کے بعد غلام رسول عرف چھوٹو پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا۔ اس نے اپنے ٹھکانے بار بار تبدیل کرنا شروع کر دیے، رابطوں کا نظام مزید خفیہ کر دیا اور گینگ کو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کر دیا تاکہ اگر ایک جگہ کارروائی ہو تو پورا نیٹ ورک متاثر نہ ہو۔ پھر 2013 میں ایک اور بڑا پولیس آپریشن کیا گیا، لیکن نتیجہ پہلے جیسا ہی نکلا۔ اگرچہ کچھ ساتھی گرفتار ہوئے اور کچھ ہتھیار برآمد ہوئے، مگر غلام رسول عرف چھوٹو ایک بار پھر پولیس کی گرفت سے نکل گیا۔ جنوبی پنجاب میں چھوٹو گینگ کا نام خوف کی علامت بن چکا تھا، جبکہ پولیس کے لیے یہ معاملہ صرف ایک مجرم کو پکڑنے کا نہیں، ریاست کی رٹ بحال کرنے کا مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ لیکن غلام رسول عرف چھوٹو کی زندگی کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن باب ابھی باقی تھا۔ سن 2016 میں اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے نہ صرف پنجاب پولیس بلکہ پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس بار مقابلہ صرف ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان نہیں تھا، درجنوں پولیس اہلکار ایک ساتھ یرغمال بنا لیے گئے اور حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ فوج اور رینجرز کو براہ راست میدان میں آنا پڑا۔ پنجاب پولیس نے فیصلہ کیا کہ اب چھوٹو گینگ کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کیا جائے گا۔ اس بار مقصد صرف چند ملزمان کو گرفتار کرنا نہیں، پورے نیٹ ورک کو ختم کرنا تھا۔ کئی گھنٹوں تک دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی رہی۔ اس جھڑپ میں متعدد پولیس اہلکار جان سے گئے، جبکہ 24 پولیس اہلکار، جن میں ایک SHO بھی شامل تھا، گینگ کے قبضے میں چلے گئے۔ یہ واقعہ پورے پاکستان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ غلام رسول عرف چھوٹو اور اس کے ساتھیوں نے یرغمال اہلکاروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دباؤ بڑھ رہا تھا۔ صورتحال سنگین ہونے پر پاکستان آرمی اور پنجاب رینجرز کو بھی آپریشن میں شامل کیا گیا۔ فوج نے علاقے کا فضائی جائزہ لیا، گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے اور گینگ کے ٹھکانوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ فوج کے شامل ہونے کے بعد حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ کچے کے وہ راستے جنہیں برسوں تک چھوٹو گینگ اپنی طاقت سمجھتا تھا، اب ان کے لیے محاصرے کا سبب بن رہے تھے۔ مسلسل دباؤ، فضائی نگرانی اور زمینی کارروائیوں نے گینگ کی نقل و حرکت محدود کر دی۔ بالآخر اپریل 2016 میں غلام رسول عرف چھوٹو نے اپنے درجنوں ساتھیوں کے ساتھ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ یرغمال بنائے گئے تمام 24 پولیس اہلکار بحفاظت بازیاب ہو گئے۔ آپریشن کے دوران متعدد گینگ ارکان مارے گئے، جبکہ 170 سے زائد افراد گرفتار کیے گئے۔ اس طرح وہ گینگ جس نے برسوں تک جنوبی پنجاب میں خوف کی فضا قائم رکھی، عملی طور پر ٹوٹ گیا۔ گرفتاری کے بعد اصل امتحان عدالتوں میں شروع ہوا۔ غلام رسول عرف چھوٹو اور اس کے ساتھیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں متعدد مقدمات چلائے گئے۔ ان پر قتل، دہشت گردی، پولیس اہلکاروں کے قتل، اغوا، پولیس پر حملوں اور دیگر سنگین جرائم کے الزامات تھے۔ 2019 میں انسداد دہشت گردی عدالت نے چھوٹو سمیت متعدد ملزمان کو پولیس اہلکاروں کے قتل کے مقدمات میں سزائے موت اور دیگر سزائیں سنائیں۔ بعض دیگر مقدمات میں بھی غلام رسول عرف چھوٹو کو طویل قید کی سزائیں دی گئیں۔ بعد ازاں یہ مقدمات اعلیٰ عدالتوں تک پہنچے۔ لاہور ہائی کورٹ کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت آیا۔ مئی 2026 میں سپریم کورٹ نے مرکزی ملزمان، جن میں غلام رسول عرف چھوٹو بھی شامل تھا، کی سزائے موت برقرار رکھی،
جبکہ بعض دیگر ملزمان کے حوالے سے الگ فیصلے کیے گئے۔ غلام رسول عرف چھوٹو کی کہانی صرف ایک ڈاکو کی کہانی نہیں، یہ اس حقیقت کی بھی یاد دہانی ہے کہ جب ریاست کی رٹ کمزور پڑ جائے، جغرافیہ جرائم پیشہ عناصر کے حق میں ہو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہو، تو منظم جرائم کتنی بڑی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ غلام رسول عرف چھوٹو کا نام آج بھی پاکستان کی کرائم ہسٹری میں ایک اہم حوالہ سمجھا جاتا ہے، مگر اس کی کہانی کا اختتام طاقت کے عروج پر نہیں، گرفتاری، عدالتی کارروائی اور سزا پر ہوا۔